عزیز طلبہ، ہم اس سے پہلے لیکچرز میں امراؤ جان ادا ناول کا خصوصی مطالعہ اس پر بات کر رہے تھے۔ امراؤ جان ادا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ فنی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے یہ اردو کا پہلا بڑا کردار ہے جس کی صفات واضح ہیں، جس کی پیچیدگی مسلم ہے اور جس کی انفرادیت صاف ہے۔ امراؤ جان کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو اس کا احساس ندامت ہے۔ وہ اپنی سرگزشت سنانے سے قبل کہتی ہیں کہ مجھ کم نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں۔ ایک ناشاد و نامراد آوارہ وطن، خانمہ برباد ننگے خاندان، آرے دو جہاں کے حالات سن کے مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں۔ وہ اپنے باپ دادا کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ ملوث کرنا نہیں چاہتی۔ اپنے بچپن کے واقعات بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ اگر میں اس عالم میں رہتی تو خوش رہتی یا ناخوش، اسے آپ خود قیاس کر سکتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں تو یہ آتا ہے کہ میں اسی حالات میں اچھی رہتی۔ تو اس کی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طوائف کے ہاتھوں بکنے اور ان حالات کا سامنا کرنے میں اسے جو ہے وہ پریشانی ہو رہی ہے، وہ اس زندگی میں زیادہ خوش ہوتی جو کہ اس کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی۔ جیسے اس کی منگنی ہوئی تھی، اس کی شادی ہوتی، اس کا ایک اپنی شوہر ہوتا، اس کی ایک اپنی زندگی ہوتی، تو اب وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ خانم کے ہاتھوں بکنے اور طوائف کے ذلیل پیشے کے اختیار کرنے کی سرگزشت سناتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہو کر کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ کاش مجھ کو دلاور خان مار ڈالتا تو اچھا تھا، مٹھی بھر خاک سے میری عزت و آبرو ڈھک جاتی، میرے ماں باپ کی عزت کو بھٹا نہ لگتا، یہ دین و دنیا کی رسوائی تو نہ ہوتی۔ مرزا رسوا کے نام اپنے خط میں اپنی زندگی کے مد نظر کے تجزیے کے بعد لکھتی ہے کہ میری خرابی کا سبب وہی دلاور خان کی شرارت تھی، نہ وہ مجھے اٹھا لاتا اور نہ اتفاق سے خانم کے ہاتھ فروخت ہوتی، نہ میرا یہ لکھا پورا ہوتا، جن امور کی برائی میں اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا، اور اسی لیے ایک مدت ہوئی کہ میں ان سے بیزار اور تائب ہوں۔ اس زمانے میں ان کی حقیقت مجھے کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتی تھی، نہ ایسا کوئی قانون مجھے بتایا گیا تھا کہ ان سے اجتناب کرتی، اور ایسا نہ کرتی تو مجھے سزا دی جاتی۔ امراؤ جان ادا طوائف کا پیشہ اختیار کرنے میں ہرگز ذمہ دار نہیں، بلکہ اس کا ذمہ دار خود ہمارا سماج ہے، جس نے اسے اس لعنت کو ترک کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے والدین، اس کے بھائی بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس کے لیے در توبہ بند کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجرم بھی اس میں شامل ہیں، وہ طوائفیں بھی کسی طرح اس جرم سے بری نہیں۔ یہی وجہ ہے یا یہی سبب ہے کہ ہمارے دل میں امراؤ جان سے نفرت کے بجائے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ امراؤ جان کی سیرت وقت، حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے مدارج طے کرتی ہے۔ ہم سن
نوچیوں مثلاً بسم اللہ اور خورشید وغیرہ کو ناچتے گاتے دیکھ کر اس کے دل میں بھی تھرکنے اور گنگنانے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ اول گوہر مرزا کا ستانہ اسے شوق گزرتا ہے، لیکن بعد میں اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ ناچنے گانے کی امنگ کا پیدا ہونا، گوہر مرزا کی شرارتوں سے محظوظ ہونا، آئینہ دیکھنے کا شوق اور مردوں میں گھس کر بیٹھنے کی خواہش دراصل اس امر کے غماز ہیں کہ وہ اب سن تمیز کی طرف تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ امراؤ جان ادا فیض علی کے منہ پر کہہ دیتی ہیں کہ کوئی جانے دے یا نہ دے میں ضرور چلوں گی۔ اس ماحول میں جہاں پر وہ تھیں، وقت اور حالات کے ہاتھوں مجبور اسے وہی کچھ کرنا تھا جو وہاں پر ہو رہا تھا، اور اس کی پرورش کہہ لیں، اس کی نشو و نما اس ماحول میں ہوئی تھی، تو ایسا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہونا فطری امر ہے۔ امراؤ جان ادا کے کردار میں نمایاں ہمت کے پیدا ہونے اور جذبہ بغاوت کے سر اٹھانے کی خبر دیتا ہے۔ امراؤ جان اگرچہ فیض علی کے معاملے میں دھوکہ کھاتی ہے، لیکن اب اس کی قیافہ شناسی قابل داد ہے۔ کانپور کی مسجد کے مولوی صاحب کے متعلق وہ صحیح اندازہ لگا لیتی ہے کہ وہ اب اس کے دام فریب میں آ گئے ہیں، اور نواب چھبن کے بشرا کو دیکھ کر اس کے ارادہ خودکشی کو بھانپ لیتی ہے۔ یہاں تک کہ کانپور میں لکھنؤ سے کچھ لوگوں کی آمد کی خبر سنتے ہی برجستہ کہہ دیتی ہے کہ بوا حسینی اور گوہر مرزا ہوں گے۔ امراؤ جان ایک خواندہ اور باذوق طوائف ہے۔ مشاعرے میں اس کے کلام کو سن کر ہر شخص اس کے مذاق سخن اور کمال شاعری کا قائل ہو جاتا ہے۔ نواب سلطان اس کے شستہ مذاق شاعری سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی رسائی ملکہ کشور کے محل تک ہوتی ہے۔ امراؤ جان معاملات عشق میں مستقل مزاج نہیں۔ اگرچہ گوہر مرزا ہر زمانے میں اس سے قریب رہا، لیکن امراؤ جان کو اس سے عشق نہ ہو سکا۔ دراصل گوہر مرزا امراؤ جان کی کاروباری مجبوری تھا۔ امراؤ جان نے بھی بڑی صاف گوئی سے اعتراف کیا ہے کہ سب رنڈیوں کا قاعدہ ہے کہ ایک نہ ایک کو اپنائے رکھتی ہیں، ایسے شخص سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور راشد علی کی ذات میں امراؤ جان کو اپنے خوابوں کی تعبیر نظر نہ آئی۔ ایسے عالم میں جب اس کی نگاہ نواب سلطان سے چار ہوئی تو وہ ان کے مردانہ حسن اور شستہ مذاق سخن پر فریفتہ ہو گئی، اور جب نواب کی التفات شامل حال ہوئی تو اس کی شیفتگی میں استحکام پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ پہلی ہی ملاقات میں جب نواب سلطان صاحب اور خان صاحب میں چپکلش کی نوبت آ گئی تو وہ نواب صاحب کو تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، اور جب نواب صاحب اس حادثے کے بعد امراؤ جان سے راہ و رسم ختم کر لیتے ہیں تو وہ تجدید تعلق کے لیے کوشاں رہتی ہے، لیکن وقت و اتفاق کی نارنگی امراؤ جان کے معاشقے کو بارآور نہیں ہونے دیتی ہے۔ فیض علی سے امراؤ جان کی آشنائی کو عشق کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہ فیض علی کو تا دم آخر فریب میں رکھتی ہے،
اس لیے کہ اب وہ رنڈی پنے کی لگاوٹ سیکھ چکی ہے اور لین دین کی اہمیت کی قائل ہو چکی ہے۔ اب اس کا صندوقچہ جڑاؤ، گہنے، اشرفیوں اور 10-12 ہزار کے سکوں سے بھر گیا ہے۔ اسی لین دین نے اس کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا کر دی ہے کہ اگر میرا دل ابتدا سے گوہر مرزا کی طرف مائل نہ ہو گیا ہوتا تو میں فیض علی سے محبت کرتی اور اسی کو دل دیتی۔ امراؤ جان کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ فیض علی سے عشق نہیں کر سکتی، بلکہ گوہر مرزا کی طرح صرف دل دے سکتی ہے۔ لیکن گوہر مرزا کی موجودگی اس بات کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتی۔ امراؤ جان فیض علی کے ساتھ کسی والہانہ الفت کی وجہ سے فرار نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اب اسے خانم کی پابندی منظور نہیں۔ اس کے علاوہ خانم کی مفت خوری بھی گراں گزرنے لگی ہے، اور دوسری وجہ صاحب ثروت ہونے کی خواہش ہے، جس کا اقبال امراؤ جان ادا ان الفاظ میں کرتی ہے کہ میں یہ خیال کرتی تھی کہ جب اس شخص نے گھر بیٹھے اتنا سلوک کیا تو وطن جا کر نہال کر دے گا۔ فیض علی کے بعد نواب محمود علی خان سے بھی امراؤ جان کی آشنائی ہوئی، لیکن اسے عشق و محبت نہیں کہا جا سکتا۔ الغرض امراؤ جان کو تاحال کسی سے عشق نہ ہو سکا۔ گوہر مرزا سے اس کی آشنائی دوسری قسم کی تھی۔ فیض علی اور نواب محمود علی خان سے کاروباری قسم کا راہ و رسم تھا، اور اکبر علی خان مختار تھے، عاشق نہ تھے۔ البتہ نواب سلطان سے بعض اتفاقات کی بنا پر امراؤ جان کے تعلق منقطع نہ ہوئے ہوتے تو ممکن تھا کہ امراؤ جان ان سے عشق کرتی، جیسا کہ ان کے ایک بیان سے ظاہر ہے۔ واقعی سلطان صاحب کو مجھ سے اور مجھے ان سے محبت تھی۔ دونوں کے مذاق کچھ ایسے ملتے ہوئے تھے کہ عمر بھر کا ساتھ ہوتا تو کبھی ملال نہ ہوتا۔ پھر لکھتی ہیں ایک جگہ پر، ناول میں جو ہے وہ لکھا یا اس میں سے لیا گیا اقتباس ہے، سلطان صاحب سے جیسا میرا دل ملا اور کسی سے نہیں ملا۔ لیکن ان باتوں کے باوجود امراؤ جان کے عشق میں خورشید جان کی طرح شدت پیدا نہ ہوتی، اس لیے امراؤ جان معاملات عشق میں بھی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی سے کام لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تادم آخر اسے کسی سے عشق نہ ہو سکا۔ انہی کے الفاظ میں کہتی ہیں، مگر آپ سے سچ کہتی ہوں کہ نہ مجھ سے کسی کو عشق ہوا اور نہ مجھ کو کسی سے۔ اب اس کے بعد کسی بھی عشق یا محبت کی رائے دینا یا اس پر بات کرنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب اس نے خود کہہ دیا کہ مگر آپ سے سچ کہتی ہوں کہ نہ مجھ سے کسی کو عشق ہوا نہ مجھ کو کسی سے۔ امراؤ جان کے کریکٹر کی بڑی خوبی حالات اور اشخاص کے ساتھ اس کا ایڈجسٹمنٹ ہے۔ وہ خانم جیسی سخت گیر نائکا کی چہیتی بن سکتی ہے،
گوہر مرزا جیسے کم ظرف اور چھچھوری طبیعت انسان کے ساتھ تادم آخر نبھا کر سکتی ہے۔ نواب سلطان جیسے نستعلیق نواب کی خلوت کا موزوں ترین بلکہ ہم پلہ رفیق ثابت ہو سکتی ہے۔ راشد علی جیسے دہقانی کی طبیعت بہلا سکتی ہے، یہاں تک کہ ایک بے درد ڈاکو کے دل میں اتنا گھر کر سکتی ہے کہ فراق کے تصور سے ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتا ہے۔ امراؤ جان کی سیرت میں تجسس کا مادہ موجود ہے اور کافی حد تک ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ جاننے، کچھ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی لگن ہے۔ وہ بیگا جان سے سر و تال اور دیگر باتیں کرید کرید کر پوچھتی ہے۔ جو بات استاد جی ٹال جاتے اسے خانم سے پوچھ لیتی ہے۔ یہاں پر آپ اگر اس کی ہیڈنگ بنانا چاہیں تو تجسس کا مادہ بنا سکتے ہیں۔ نواب جعفر علی خان کی ملازمت کے دوران ان کی سوزخانی سے فائدہ اٹھا کر سوزخانی میں اعلیٰ استعداد پیدا کر لیتی ہے۔ اگر ہم اس کے خواندہ ہونے اور باذوق ہونے کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ نئی ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں۔ امراؤ جان موقع شناس ہے۔ وہ موقع کی نزاکت کے پیش نظر نصیباً پتریا سے کہتی ہے کہ بہت دنوں سے ان کے گھر بیٹھ گئی ہوں، اور گرفتاری کے بعد راجہ دیہان سنگھ کو بیان دیتی ہے کہ عورت ذات جال فریب سے آگاہ نہیں، میں کیا جانتی تھی۔ اور جب راجہ دیہان سنگھ اسے آزاد کر دیتے ہیں تو وہ دور اندیشی سے کام لے کر لکھنؤ کے بجائے کانپور جانے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے۔ امراؤ جان نہ صرف موقع شناس ہے بلکہ مصیبت کے وقت نروس بھی نہیں ہوتی۔ وہ بڑی سے بڑی آفت کو رفع کرنے کی، دور کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ مثلاً کانپور میں بیگم صاحبہ کے یہاں ڈاکو فضل علی کے استفسار پر کہتی ہے کہ رہتی تو شہر میں ہوں مگر یہاں میری ایک بہن بیگم صاحبہ کے پاس نوکر ہیں، ان سے ملنے آئی تھی۔ بیچاری پردہ نشیں ہیں، جوانی میں رانڈ ہوئی، جب سے امیر رئیسوں کی نوکریاں کرتی پھرتی ہے۔ ڈاکو کے چلے جانے کے بعد فضل علی سے اپنے تعلقات کا اظہار نہیں کرتی، چونکہ اس موقع پر ایسی باتوں کا اظہار بیگم صاحبہ کی شان کے خلاف ہوتا۔ فیض آباد میں جب امراؤ جان کی ملاقات بہو بیگم کے دربار سے رسیقہ پانے والے ایک نواب سے ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ اور بھائی کا حال براہ راست نہ پوچھ کر بڑی دانائی سے مقبرے کی روشنی کی تمہید کے بعد پوچھتی ہے کہ اگلے نوکروں میں اب کون کون رہ گیا ہے۔ اس طرح امراؤ جان میں جو سمجھداری پائی جاتی ہے، یا جو اس کا موقع شناس ہونا اور وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس رخ پر اپنے آپ کو موڑ لینا، تو یہ جو ہے وہ اس میں ادب و آداب اور زندگی گزارنے کے طور طریقے، اچھی بول چال، اچھا سخن، سب چیزیں اس میں بہت اعلیٰ موجود ہیں۔
اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کا ایک ایسا کردار ہے جس میں تمام خوبیاں موجود ہیں۔